عصر کا ایک ایسا راج بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک ایسی بات ہے جسے یاد رکھنے والا اپنی زندگی میں اس کا اثر محسوس کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں 7 سلاطین اور 7 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے خزانے، جن کی شان اور جن کی روحانی حیثیت بے مثال رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے، اور جو شخص روحانی دنیا کے کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے 3 خاص اوقات کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا وقت فجر سے پہلے کا ہے جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہتے ہیں، دوسرا وقت فجر کے بعد کا ہے، اور تیسرا وقت عصر کے بعد کا ہے۔ یہ تینوں لمحے ایسے ہیں جن میں کائنات کی روحانیت کروٹیں بدلتی ہے، کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اور ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو عام دنوں اور عام گھڑیوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ انہی لمحوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان خاص گھڑیوں کی اہمیت سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں پہچان کر ایسے فضل اور برکت حاصل کر لیتے ہیں جن کی مثال کم ملتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، اور واقعی ہوتا ہے، لیکن صرف جسمانی رزق ہی نہیں بلکہ روحانی رزق بھی انہی اوقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص ان 3 گھڑیوں کی قدر کر لے، ان لمحوں کو پہچان لے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ اپنے لیے برکتوں اور فضل کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ ایک وقت فجر سے پہلے، دوسرا فجر کے بعد، اور تیسرا عصر کے بعد۔ اب خاص طور پر عصر کے وقت پر توجہ دیجئے، کیونکہ اب میں عصر کا وہ راج بیان کرنے جا رہا ہوں جس پر کم لوگ غور کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کو مثل اول میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں سے عصر کی تجلیات شروع ہوتی ہے، روحانی کیفیات شروع ہوتی ہے، اور اثرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو سورہ یاسین یاد ہے تو وہ صرف ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، صرف ایک دفعہ، اور اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھ لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف 7 بار یہ پڑھ لے، سلام قولا من رب الرحیم، صرف 7 بار۔ عصر کی ابتدا میں 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھ لے تو بہتر، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بعد اس کا ثواب ان 7 نیک سلاطین اور ان بزرگ ہستیوں کو بخش دے جو بادشاہ بھی تھے، اللہ کے محبوب بندے بھی تھے، اور جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، محبت اور قرب تھا۔ ساتھ ہی 7 فقہائے مدینہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے جن کا ذکر علم اور دین کی تاریخ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان کے نام یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک نیت کر لیجئے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ بس یہ نیت کر لیجئے کہ اس عمل کا ثواب 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ صرف اتنی نیت کافی ہے۔ عصر کے وقت 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اس کا ثواب ان بزرگ ہستیوں کو ہدیہ کر دیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ یاد رکھیے، یہ 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ ایسی مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ